BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں جاوید سمرو۔ شام میں جاری خانہ جنگی اور انسانی بحران کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے برلن سے حلب تک سینکڑوں رضاکاروں کا امن مارچ۔ ترکی میں صدر اردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت پر 29 پولیس افسروں کے خلاف مقدمے کا آغاز ہوا ہے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلا میں اپنی میعاد پوری کرنے والے سیٹلائٹس اور باقی مولق ملبہ مستقبل کے خلائی مشنز کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جرمنی سے سینکڑوں رضاکار شام کی جانب امن مارچ کر رہے ہیں۔ یہ مارچ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب لاکھوں افراد نے شام میں خانہ جنگی سے جان بچا کر مختلف ملکوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ جرمن شہر برلن سے شروع ہونے والا یہ مارچ خانہ جنگی سے سب سے زیادہ متاثرہ شامی شہر حلب تک جائے گا۔ یورپ میں اس برس تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے خلاف نفرت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مبصرین اس کا سبب بعض یورپی ممالک میں ہونے والے شدت پسندی کے واقعات کو بھی سمجھتے ہیں۔ مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ شام میں جاری انسانی بحران کے بارے میں شعور بیدار کرنے چاہتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ یہ رضاکار اپنے طویل سفر کا آغاز کرنے الصبح برلن کے تاریخی ٹیمپل ہوف ایئر بیس پر جمع ہوئے۔ امن کے سفید پرچم اٹھائے یہ کارکن 10 ملکوں سے ہوتے ہوئے شام کے شہر حلب پہنچنے کا عزم لیے ہوئے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 3000 افراد نے 3 ماہ طویل اس مارچ میں کسی نہ کسی پڑاؤ تک جانے کا اعلان کیا ہے۔ ہم یہ سفر پیدل کریں گے کیونکہ اس طرح راستے میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو آپ کے ذاتی یا فیس بک پر دوست نہیں ہوں گے، بلکہ راہ چلتے عام لوگ ہوں گے جن کے خیالات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کی سوچ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ رضاکار تقریباً 4000 کلومیٹر کا سفر کریں گے۔ برلن سے نکل کر یہ رضاکار چیک ریپبلک، آسٹریا، سلووینیا، کروئیشیا، سربیا، مقدونیہ، یونان اور ترکی سے ہوتے ہوئے حلب پہنچیں گے۔ امن مارچ کو نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آنے والوں میں شامی پناہ گزین بھی تھے۔ میں یقیناً واپس جاؤں گا تاکہ یہاں حاصل کیے گئے علم کا فائدہ اپنے ملک کو دے سکوں۔ ہم اپنے خواب کی تکمیل کے بعد اپنے وطن جائیں گے اور اپنے علم سے اس کی تعمیر نو کریں گے۔ اس کے لیے ہم جرمنی کے شکر گزار ہیں۔ اس شہر کا مشرقی حصہ چند روز پہلے تک باغیوں کا اہم گڑھ تھا۔ خانہ جنگی کے نتیجے میں تابحال اس شہر پر اب شامی فوج کا مکمل کنٹرول ہے۔ سن 2011 میں مسلح بغاوت شروع ہونے سے پہلے حلب شام کا ایک ہستہ بستہ اور صنعتی شہر تھا۔ باغیوں کا زور مشرقی حصے میں زیادہ تھا، اسی لیے سرکاری گولہ باری کا نشانہ بھی زیادہ بنا۔ اگرچہ ابتدا میں باغیوں کا پلڑا بھاری رہا، مگر اس برس جب صدر بشار الاسد کے حامی روس نے جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا تو باغیوں کی گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی۔ شامی گولہ باری اور روسی بمباری کے نتیجے میں شہر کھنڈر بن کر رہ گیا۔ ہزاروں افراد مارے گئے اور جان بچانے کی خاطر لاکھوں نے محفوظ مقامات کی طرف کوچ کیا۔ ہمارے پاس کام کرنے کے زیادہ موقع نہیں ہیں، مگر اس صورتحال میں میں جو کچھ اور جتنا بھی کر سکتی ہوں میرے خیال میں مجھے کرنا چاہیے۔ ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ دشواریاں ان مصائب سے کہیں کم ہیں جن کا سامنا شامی پناہ گزینوں کو یورپ کے سفر میں کرنا پڑا ہے۔ یورپ میں حالیہ مہینوں کے دوران پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بارے میں جس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ امن رضاکاروں کا یہ مارچ انہیں کسی حد تک دور کرنے میں کامیاب رہے۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شام کی جانب ہونے والے امن مارچ پر لوگ سوشل میڈیا پر کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ فل کلارک ہل انگلینڈ سے لکھتے ہیں، امن مارچ کرنے والوں کی غلط فہمی ہے کہ عالمی رہنما شام میں خانہ جنگی کے خاتمے پر توجہ دیں گے۔ اگر انہوں نے یہ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ کیرن جینی مانچسٹر سے لکھتی ہیں، ان رضاکاروں کو داد دینی چاہیے، یہ واقعی مخلص لوگ ہیں جو کہ اپنی کوششوں کے ذریعے شام میں امن کے خواہاں ہیں۔ اور کیتھلین
کیسلر امریکہ سے کہتی ہیں، ایک امریکی کی شہری کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں امریکی میڈیا کو ایسے امن مارچ سے آگاہ کروں۔ اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر۔ ترکی میں ان 29 پولیس اہلکاروں پر آج سے مقدمے کا آغاز ہو رہا ہے جن پر حکومت کے خلاف فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کے خلاف اس برس جولائی میں بغاوت کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے ملک میں جاری ایک بڑے آپریشن کے دوران اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار اور ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ ناکام بغاوت کے بعد یہ پہلا مقدمہ ہے۔ استنبول کے مضافاتی علاقے میں قائم سلیوری جیل کمپلیکس میں ہونے والی سماعت 4 روز تک جاری رہے گی۔ 29 میں سے 21 پولیس اہلکاروں کو جرم ثابت ہونے کی صورت میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان پر فتح اللہ گولن کی پیروی کرنے سمیت صدر اردوان کی حفاظت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور احکامات بجا لانے میں ناکامی کے الزامات ہیں۔ باقی 8 ملزمان کو نسبتاً نرم سزاؤں کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں چھوٹے مقدمات ترکی کے کئی شہروں میں ہو چکے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا مقدمہ ہے۔ ترکی میں اب تک تقریباً 40,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے۔ صدر اردوان کے خلاف بغاوت کی اس کوشش میں فوجی اور پولیس اہلکار شامل تھے۔ بغاوت کے بعد سے اب تک میڈیا اور خیراتی اداروں سمیت سینکڑوں اداروں کو بند کیا جا چکا ہے۔ ترک حکومت کی جانب سے امریکہ میں مقیم اسلامی مبلغ فتح اللہ گولن پر ناکام فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا جاتا ہے، جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ ترکی میں حکام کے مطابق 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت میں تقریباً 9,000 فوجیوں نے حصہ لیا تھا، جو لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ٹینکوں اور بحری جہازوں سے لیس تھے۔ جولائی میں ناکام بغاوت کے بعد حکام ملزمان کے خلاف اب تک 1,000 سے زیادہ چارج شیٹس تیار کر چکے ہیں۔ 40,000 سے زیادہ افراد گرفتار ہیں، جن کے خلاف مقدمات ترکی پر دور رس اثرات مرتب کریں گے۔ یورپی یونین کے رہنما پہلے ہی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بغاوت کے بعد ترک حکومت کی جانب سے طاقت کا غیر متناسب استعمال کیا جا رہا ہے۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو بحر اسود میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی طیارے کا بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے۔ ماسکو سے شام کے شہر لازقیہ جانے والا طیارہ بحر اسود میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں طیارے پر سوار تمام 92 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد پیر کے روز روس میں یوم سوگ منایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے اعلان کیا ہے کہ وہ اور پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انتخاب میں حصہ لے کر موجودہ اسمبلی میں جائیں گے۔ آصف زرداری نے یہ اعلان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی مرثی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں منعقد ہونے والے ایک جلسے سے خطاب کے دوران کیا۔ کہکشاؤں کے گھومنے کی رفتار پر تحقیق کرنے والی ماہر فلکیات ویرا روبن کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی تحقیق کے نتیجے میں ڈارک میٹر یا تاریک مادے کا نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ ویرا روبن کے بیٹے ایلن روبن کے مطابق ان کی والدہ کی عمر 88 برس تھی۔ اور چین نے اپنے اسپیس پروگرام میں بڑی پیش رفت کرتے ہوئے اپنی دوسری تجربہ گاہ خلا میں روانہ کی ہے۔ چین امریکہ اور مغربی ملکوں کے مقابلے میں اپنے خلائی پروگرام کو وسعت دینا چاہتا ہے اور اس نے سن 2020 تک اپنا مستقل اسپیس اسٹیشن قائم کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم شنزو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فضائیہ کے ہاتھوں تباہ ہونے والے امریکی بحریہ کے بیس پرل ہاربر پر مرنے والوں کی یاد میں منعقد تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کے اس دورے کو ماضی کے زخم بھرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ لورا بکر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں امبر خیری۔ December 7th, 1941 7 دسمبر 1941 کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
جاپان کے لڑاکا طیاروں کی جانب سے پرل ہاربر پر مسلسل 2 گھنٹے کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں امریکی بحریہ کے نہ صرف متعدد بحری جہاز تباہ ہوئے بلکہ 2000 امریکی فوجی بھی مارے گئے۔ عینی شاہدین کو ابھی بھی وہ خوفناک مناظر یاد ہیں۔ میں آگ بجھانے کے ساتھ مرنے والوں کے نام بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ان کے پیاروں کو ان کے بارے میں بتایا جا سکے۔ 75 سال بعد ایک جاپانی وزیر اعظم یہاں مرنے والوں کی یاد میں منعقد کی جانے والی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ شنزو آبے اس عہد کے ساتھ یہاں آئے ہیں کہ اس طرح کی ہولناک جنگ کبھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ وہ صدر اوباما سے ملاقات بھی کریں گے۔ صدر اوباما اپنے عہدۂ صدارت کے دوران ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر تھے۔ ان کا یہ دورہ ماضی کی تلخ یادیں بھلانے کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ شنزو آبے امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والے پہلے جاپانی وزیر اعظم ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے امریکی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈران کے قریبی تعلقات جاپان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ جاپان چین اور شمالی کوریا سے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں صدر کی تبدیلی کے بعد یہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن جاپانی وزیر اعظم کے اس دورے کا بنیادی مقصد دوسری جنگ عظیم کے دوران مرنے والوں کو یاد کرنا اور ماضی کے زخموں پر مرہم لگانا ہے۔ واشنگٹن سے نامہ نگار لورا بکر کی رپورٹ پیش کی امبر خیری نے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا خلا میں موجود کچرے کو صاف کرنے کے لیے سائنسدان کیا کر رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں جاوید سومرو۔ اگر آپ اپنے ماحول میں موجود گند کو نظر انداز کرتے رہیں تو ضرور ایک وقت آتا ہے جب سخت مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ سائنسدان بھی کچھ ایسی ہی مشکل میں ہیں، لیکن جس ماحول کی پریشانی سائنسدانوں کو ہے وہ زمین سے باہر خلا کا ہے۔ اپنی میعاد پوری کرنے والے سیٹلائٹس اور خلائی سفر کے نتیجے میں خلا میں ملبے کے ٹکڑے معلق ہیں جو مستقبل کے خلائی مشنز کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ربیکا موریل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مہوش حسین۔ ہم 1950 سے خلائی سفر کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں سائنسی تجربات کیے گئے اور بے انتہا ترقی بھی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ اسپیس جنک میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی خلا میں معلق وہ چیزیں جو سفر کے نتیجے میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں سائنسدان اس مسئلے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق خلا میں 10 سینٹی میٹر سے بڑے 22,000 ٹکڑے معلق ہیں، جبکہ ملبے کے چھوٹے ٹکڑوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ خلا میں موجود ملبہ کافی چیزوں پر مشتمل ہے۔ خلائی جہاز خود بھی ملبے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ زمین کے قریب ترین مدار میں ملبہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ مستقبل میں یہ یقیناً خلائی جہازوں سے ٹکرائیں گے۔ گلاسکو کے کلائیڈ اسپیس میں چھوٹے چھوٹے مصنوعی سیٹلائٹ بنائے جا رہے ہیں۔ خیال ہے کہ ایسے کئی 100 سیٹلائٹ مل کر کام کریں گے، مگر مستقبل میں ایسے سیٹلائٹ بھی خلا میں ملبے کا حصہ بنیں گے۔ ہم خلائی جہاز بناتے ہیں اور خلائی سفر کو مشکل بنا کر اپنے ہی پیروں پر کلاڑی نہیں مارنا چاہتے۔ خلائی جہاز زمین کے گرد مختلف مداروں میں بھیجے جاتے ہیں اور یہ 3 سے 5 سال چلتے ہیں۔ اپنے مشن کے اختتام پر انہیں مدار سے نکال دیا جاتا ہے۔ خلا میں کافی بڑے خلائی جہاز موجود ہیں جو بیکار ہیں اور ممکنہ طور پر دوسرے خلائی جہازوں سے ٹکرا کر کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 2017 میں سائنسدان پہلی بار خلا سے ملبہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ خلائی جہاز سے جال پھینک کر سیٹلائٹ کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوا تو پھر ملبے کے چھوٹے ٹکڑوں کو مدار سے پکڑنے کی کوشش کی جائے گی، مگر اس طرح کے مشن پر کئی $ملین لاگت آئے گی اور خلا میں موجود ملبے کے ٹکڑوں کی صفائی سستی نہیں ہوگی۔ $100 ملین کی سیٹلائٹ اسپیس جنک سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ شاید خلا میں معلق ملبے کی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ خلا میں ملبے کے ٹکڑوں کو صاف کرنا نسبتاً سستا ہوتا ہے۔
یہ چٹخا ہوا شیشہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی ایک کھڑکی کا ہے اور خیال ہے کہ یہ 1 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ملبے کے ٹکڑے سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا۔ ماہرین کا خیال ہے زمین کے گرد ماحول کا خیال نہ رکھا گیا تو مستقبل میں خلائی سفر بہت مشکل ہو جائیں گے۔ خلائی ملبے کی صفائی سے متعلق نامہ نگار ریبیکا موریل کی رپورٹ پیش کی مہوش حسین نے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین جاری ٹیسٹ میچ کے بارے میں عبدالرشید شکور کی رپورٹ، چائے پیش نہ کروں، کیفے مالک گرفتار، ان خبروں کے علاوہ ماپارا صفدر کا کالم کربلا اور نجف توجہ کے طالب بہت پڑھا جا رہا ہے۔ اور آخر میں مختصر ذکر کرکٹ کا بھی۔ آسٹریلیا کے خلاف میلبرن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز بارش نے بار بار کھیل کو متاثر کیا۔ دوسرے روز کے اختتام پر پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 310 رن بنائے تھے۔ خاص بات اوپنر اظہر علی کی سنچری اور اسد شفیق کی نصف سنچری تھی۔ اظہر اب بھی کریز پر موجود ہیں۔ دوسرے دن کے کھیل کا تجزیہ کیا ہے سمی چودھری نے۔ میلبرن میں جی ویسے تو ہمیں بارش ہی دیکھنے کو ملی، لیکن بارش کے علاوہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ملی تو وہ اظہر علی کی اننگز تھی۔ اظہر علی نے بہت زبردست سنچری کی۔ اس اننگز میں خاص بات یہ تھی کہ اظہر ڈاؤن دا گراؤنڈ زیادہ کھیلتے ہیں۔ ان وکٹوں پہ ڈاؤن دا گراؤنڈ رنز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایشین بیٹسمین کے لیے۔ اسکیل آف دا وکٹ رنز ایزیلی مل جاتے ہیں۔ سو اظہر نے ڈاؤن دا گراؤنڈز بہت اچھی ڈرائیوز کھیلی، بہت اچھی اننگز کھیلی۔ اسد شفیق ہمیں فارم میں نظر آئے۔ محمد عامر نے جو آ کے اننگز کو سپیڈ اپ کیا، وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پلس اس لیے ہے کہ پاکستان کو ایک طویل عرصے سے آل راؤنڈر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ سو عامر میں ہمیں وہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ وہ آل راؤنڈر کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک تو میچ بارش کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اگلے 2 دن کی فور کاسٹ جو ہے وہ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ آخری دن ہمیں بہتر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ فی الحال اس میچ کا فیصلہ پاکستان یا آسٹریلیا کی پرفارمنس سے زیادہ بارش کرے گی۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے قتل و غیرت سیزن کے دوران بننے والی خصوصی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @جاوی_سومرو۔ اسی کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ کل کا سیربین شفیع نقی جامعی پیش کریں گے۔ جاوید سومرو کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔